جب فاطمہ باہر گئی تو حضرت عائشہ نے کہا اے فاطمہ اتنی جلدی میں نے کسی کو روتے ہوئے اور رونے سے ہنستے ہوئے آج تک میں نے اپنی زندگی میں کسی کو نہیں دیکھا، ایسی کیا خاص بات تھی جو اللہ کے رسول نے تمہارے کان میں کہی؟ پہلے روئی اور پھر بعد میں ہنسی۔ تو حضرت فاطمہ کیا کہتی ہیں؟ یہ اللہ کے نبی نے میرے کان میں کہا ہے، یہ راز ہے نبی کا جو میں ظاہر نہیں کر سکتی۔ آپ بھی تو بیٹھی تھی، اگر ظاہری کرنا ہوتا تو اللہ کے نبی سب کے سامنے بتا دیتے، لیکن آپ نے سب کو نہیں بتایا، مجھے بتایا، تو میں نبی کے راز کو کیسے ظاہر کر دوں؟ اپنے ابو کے راز کو میں نہیں بتا سکتی۔ اللہ کے نبی کا انتقال ہو جاتا ہے، دفنا دیا جاتا ہے، کچھ دنوں کے بعد حضرت فاطمہ پھر گھر پہ آتی ہیں۔ آج اللہ کے نبی اس دنیا میں نہیں ہے، حضرت عائشہ آج پھر حضرت فاطمہ کے پاس آتی ہے۔ سنو نوجوانوں، کیا کہا؟ حضرت عائشہ نے حضرت فاطمہ کا ہاتھ پکڑا اور کہتی ہے فاطمہ میں تمہیں قسم دیتی ہوں اس حق کی جو میرا تمہارے اوپر ہے، اللہ کا واسطہ دیتی ہوں مجھے وہ راز بتا دو جو راز اللہ کے نبی نے تمہیں بتایا تھا، تمہارے کان میں سرگوشی کی تھی۔ دیکھو اب تو اللہ کے نبی بھی اس دنیا میں نہیں رہے، تم اس راز کو بتا دو کہ کیا راز تھا، تمہیں اس حق کا واسطہ جو میرا تمہارے اوپر ہے۔ حضرت فاطمہ کہتی ہیں ہاں آج میں بتاؤں گی۔ اب وہ راز نہیں، کیونکہ اب نبی اس دنیا میں نہیں رہے، جب آپ نہیں رہے تو اب راز بتایا جا سکتا ہے۔ نبی کی زندگی میں نے اس راز کی حفاظت کی، لیکن آج میں بتاتی ہوں۔ آئے میری امی عائشہ، جب میں اپنے ابو سے ملنے آئی تو میرے ابو لیٹے ہوئے تھے، میری پیشانی کو بوسہ دیا، میری تکلیف دیکھی، میں نے ان کی تکلیف دیکھی، میں نے کہا آپ کو پریشانی ہو رہی ہے، تو انہوں نے میرے کان میں جو جملہ کہا وہ جملہ یہ تھا فاطمہ ہر سال جبریل مجھے ایک قرآن کا دور کراتے تھے، اس مرتبہ مجھے 2 قرآن کا دور کرایا، مجھے 2 قرآن کا دور کرایا۔ یہ اس طرف اشارہ کر رہا ہے کہ میری زندگی بہت قریب ختم ہونے والی ہے، میرے انتقال کا وقت قریب آ گیا ہے۔ اے فاطمہ اب میں زیادہ دن نہیں رہوں گا۔ یہ جب میرے کان میں کہا تو میں رونے لگی، اتنا روئی اپنے باپ کے غم میں کہ اللہ کے نبی کو جب میرے غم کی فکر دیکھا کہ میں تو روتی چلی جا رہی ہوں، تو آپ نے پھر میرے کان کو پکڑا اور قریب کیا اور مجھ سے کہا کہ فاطمہ تم روتی کیوں؟ تمہیں خوش ہونا چاہیے اس بات سے کہ میں جا رہا ہوں، میرے پیچھے پیچھے تم آ رہی ہو، میرے پیچھے پیچھے تمہارا نمبر ہے، میرے اہل بیت میں، میرے خاندان میں سب سے پہلے اگر مجھ سے کوئی ملے گا تو تم ملو گی۔ اے فاطمہ میرے انتقال کے بعد تم میرے پاس سب سے پہلے آؤ گی، کیا تمہیں اس بات کی خوشی نہیں ہے کہ مجھ سے سب سے پہلے تمہاری ملاقات ہو، تم مجھ سے سب سے پہلے ملو، کیا تمہیں اس بات کی خوشی نہیں ہے؟ جب میں نے یہ سنا کہ نبی کے انتقال کے بعد پھر میرا ہی نمبر ہے خاندان میں، بیویوں میں سب سے پہلے جس کے ہاتھ لمبے ہوں گے، لیکن خاندان میں اہل بیت میں سب سے پہلے فاطمہ، کیا کہا تھا کہ تم سب سے پہلے ملو گی مجھ سے۔ تو جب یہ کہا اللہ کے رسول نے کہ تم سب سے پہلے مجھ سے ملو گی تو مجھے ہنسی آ گئی، میں ہنسنے لگی۔ موت کی خبر سن کے کوئی ہنستا ہے؟ موت کی خبر سن کے کوئی ہنستا ہے؟ نہیں، لیکن جب فاطمہ کو یہ پتا چلا کہ میری انتقال کا وقت قریب ہے، ابو کے بعد سب سے پہلے میں ہی جاؤں گی، تو مسکرانے لگی۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مومن موت کو اپنے قریب دیکھتا ہے تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ آتی ہے، گھبراہٹ نہیں، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ 3rd کلاس سے 1st کلاس کی طرف میں جا رہا ہوں، 3rd کلاس سے 1st کلاس کی طرف میں جا رہا ہوں۔ اور 1st کلاس کی زندگی 3rd کلاس سے زیادہ بہتر ہوتی ہے۔ آپ تو انصاری برادری سے بلانگ کرتے ہیں،
میرا بھی تعلق اسی سے ہے. چرخا تو جانتے ہوں گے آپ. چرخا عورتیں عام طور پر چرخا چلاتی ہیں, سود پھراتی ہیں, سود کو کاٹتی ہیں. حضرت امام احمد ابن حنبل سے ایک بوڑھی عورت مسئلہ پوچھنے آتی ہے, اور سنو, امام احمد ابن حنبل سے ایک عورت, بوڑھی عورت مسئلہ پوچھنے آتی ہے. بزرگ عورت, بوڑھی عورت لاٹھی ٹیک کر آئی کہ امام صاحب ایک مسئلہ پوچھنا ہے. میری ماں بہنیں غور کرے, اپنے منہ میں لپسٹک لگانے والی ایسا لگتا ہے جیسے اپنے آدمی کا خون چوس کے آ رہی ہو, اتنی اتنی لپسٹکیں بھرنے والی ہو. سنو, گوبر کی طرح کریم اپنے چہروں پہ ملنے والی, یہ جتنی تمہیں دکھائی دیتی ہے نا, یہ بیوٹی پارلر ان کا کمال ہے, بیوٹی پارلر والوں کا, اوریجنلٹی نہیں ہے. اللہ کرے یہ شادیوں میں جائیں اور بارش ہو جائے اور بھیگیں, اور بارش میں ان کے تھوتھڑے دھلیں. کبھی کبھی تو بچے اپنی اماں کو نہیں پہچان پائے, ایسے نکلتی ہیں آڑی گھاڑی کاڑی, بچے بھی دیکھ کے ڈر جائے, یہ میری اماں نہیں ہو سکتی ہے. دھوکہ مت کھاؤ. یہ جتنا میک اپ, جو میک اپ شوہروں کے لیے کرنا چاہیے, وہ شادیوں میں کر رہے ہیں دوسروں کو دکھانے کے لیے. اس لیے میں نے بمبئی کے ایک جلسے میں کہا تھا, اور اس پر کیس ہوا تھا میرے اوپر, لیکن کیس زیادہ دن تک چلتا نہیں ہے. میں نے کہا تھا شادیوں میں تو جاتی ہیں, شوہروں کے سامنے رہتی ہیں بھنگن بن کر, اور شادیوں میں جاتی ہیں ہیما مالنی کی اماں بن کر. حقیقت میں یہی ہو رہا ہے. شوہر گھر میں آ رہا ہے, پتہ چلا کچن میں گھسی ہوئی ہے عورت. ارے تمہیں معلوم ہے 5 بجے میرا شوہر آفس سے واپس آئے گا, تو تم نے برتن پہلے کیوں نہیں دھل لیے, نہا دھو کر تیار کیوں نہیں ہو گئی, خوشبو گھر میں کیوں نہیں لگا لی. اب گھر میں آیا تو پتا چلا کہ وہ کچن میں برتن دھو رہی ہے اور پسینے کی بدبو آ رہی ہے. اب وہ تمہارے پسینے کی بدبو سونگے گا. نہایا دھویا نکل گیا گھر سے, اب رات کے 12 بجے آ رہا. تمہیں شکایت کرنے کا کیا حق ہے کہ میرا پتی رات کے 12 بجے گھر آتا ہے؟ کس منہ سے شکایت کر رہی ہو تم نے ایسا موقع ہی کیوں دیا اپنے شوہر کو کہ وہ تمہیں چھوڑ کر آفس سے تھکا ماندہ گھر پہ آیا, بزنس کر کے, کاروبار کر کے, مزدوری کر کے وہ گھر پہ آیا, اور پھر نہایا دھویا باہر نکل گیا. تم نے ایسا موقع کیوں دیا اس کو گھر سے نکلنے کا؟ تم نے پیار و محبت کا جادو اس کے اوپر کیوں نہیں چلایا؟ تمہارے پاس تو لائسنس تھا, تمہارے پاس تو پاور تھا. یہ شریعت تمہیں ادھیکار دیتی ہے, پاور دیتی ہے, تم نے اس پاور کا استعمال نہیں کیا. گھر میں تو بن کے رہی ہو بھنگن بن کر, شادیوں میں جا رہی ہے تو ہیما مالنی کی اماں بن کر. اب بارش ہو گئی, دھل گیا چہرہ, ایڑی ویڑی نکل رہی ہے, کاڑی وڑی. پڑوسنے نہیں پہچان پاتی ہے میرے پڑوس کی رہنے والی ہے. اتنا بھینکر میک اپ. اب تو میک اپ بھی بیوٹی پارلر آنے لگا, وہ کیا بولتے ہیں, واٹر پروف آنے لگا. یہ بڑی چالاک ہے یہ عورت ذات, بڑی چالاک. اب ان نے دیکھا کہ پسینے سے دھل جاتا ہے تو فائدہ کیا ہے, تب واٹر پروف میک اپ بنایا گیا. چاہے کتنی بارش آئے, آندھی آئے, طوفان آئے, اب وہ مٹتا ہی نہیں ہے, وہ مٹتا ہی نہیں ہے. اب جب وہ مٹتا نہیں ہے تو آدمی بھی کبھی کبھی کھا جاتا ہے اسے, اس کا پتی, اس کا شوہر. اب وہ مٹ ہی نہیں رہا, دھو رہی تو دھل ہی نہیں رہا, تو اب کیا کرو گے؟ رات میں جب اس کے پاس ہو تو تمہیں کو کھانا پڑے گا وہ. تو یہ بھی ہو رہا ہے, جبکہ وہ سب سے زیادہ زہریلے کیمیکل سے بنتا ہے. واٹر پروف جو میک اپ ہے اس کے اندر بڑے زہریلے عنصر ڈالے جا رہے ہیں, بڑی زہریلے چیزیں اس میں ڈالی جا رہی ہیں. لیکن عورتوں کو سب برداشت ہے, سب برداشت ہے. مرو جا کے, ہمیں کیا مطلب ہے. تو سنیے میرے بھائیوں, حضرت فاطمہ کے چہرے کی مسکراہٹ بتا رہی ہے کہ یہ خوش ہیں کیونکہ مومن موت کو قریب دیکھتا ہے. ایک بات اور بتاؤں گا, بہت زبردست. حضرت خنسا کا نام آپ نے سنا ہوگا, بہت زبردست صحابیہ گزری ہیں. ان کے اوپر 2 دور گزرے ہیں. سن 8 ہجری میں یہ اسلام لائیں, 8 ہجری سے پہلے کا دور اور 8 ہجری کے بعد کا دور. یہ عرب کی مشہور مرثیہ گو تھی. جب مکے میں ایک بازار لگتا تھا, سوق اکاس کا میلہ, تو اس میں ان کا بھی ایک خیمہ لگتا تھا. یہ بھی بزنس کرتی تھی اور عرب کی سب سے بڑی شاعرہ تھی حضرت خنسا. ان کے خیمے کے باہر ایک بورڈ لگتا تھا, ارسل عرب, عرب کی سب سے بڑی مرثیہ پڑھنے والی عورت, مرثیہ گو عورت. کسی کے انتقال کے بعد اس کے غم میں جو پڑھا جاتا ہے اس کے پڑھنے میں بڑی ماہر تھی حضرت خنسا. بڑی اچھا اشعار بناتی تھی.
اس کی یادگار میں حضرت خنسا کے 2 دور گزرے ہیں. ایک 8 ہجری سے پہلے جب وہ کافر تھی، ان کا ایک بھائی تھا معاویہ. قبائلی جنگوں میں لڑائی ہوئی اور معاویہ قتل کر دیا گیا. معاویہ کا غم خنسا کو بے چین کر گیا ہے. خنسا کے دوسرے بھائی نے، صخر نے بدلہ لینے کا، اپنے بھائی کا انتقام لینے کی قسم کھائی. دشمن ہوشیار تھے، انہوں نے سوچا کہ خنسا کا دوسرا بھائی صخر ہمیں مارے، اس سے پہلے ہم صخر کو قتل کر دیں. وہ گھات لگا کر بیٹھے تھے اور 2-3 سال کے بعد صخر بھی مارا جاتا ہے. صخر کے مارے جانے کے بعد خنسا پاگل ہو گئی، مجنوں ہو گئی، دیوانی ہو گئی. خنسا نے اپنی زندگی کا آخری شعر پڑھا اور کہنے لگی کہ لوگوں، اب میں آج کے بعد کوئی شعر نہیں پڑھوں گی. لیکن وہ ایک شعر پوری زندگی پڑھتی رہی. خنسا اپنے بھائی صخر کے قتل ہو جانے کے بعد اتنی پاگل ہو گئی کہ وہ جب بھی بستر پہ سوتی اور صبح اٹھتی وہ ایک ہی شعر پڑھتی تھی: یذکرنی طلوع الشمس صخرا واذکرہ لکل غروب شمس. اے سورج تو کیوں نکلتا ہے؟ اے سورج تو کیوں نکلتا ہے؟ جب بھی تو نکلتا ہے مجھے صخر کی یاد آ جاتی ہے، مجھے اپنے بھائی کی یاد آ جاتی ہے. جب رات میں بستر پہ سونے جاتی تو کہتی ہے اذکرہ لکل غروب شمس. اے سورج تو کیوں ڈوب جاتا ہے؟ اے سورج تو کیوں چھپ جاتا ہے؟ اے رات تو کیوں آ جاتی ہے؟ جب بھی میں بستر پہ سونے جاتی ہوں تو مجھے صخر کی یاد آتی ہے. وہ کہنا یہ چاہتی ہے دن ہو یا رات صخر کی یاد میرے دماغ سے نہیں جاتی، میرے دل سے نہیں جاتی. سورج نکلتا ہے تو صخر کی یاد دلاتا ہے، رات آتی ہے تو صخر کی یاد دلاتی ہے. ان کافر تھی تو یہ حال تھا اپنے بھائیوں کے انتقال کے بعد. 8 ہجری میں اسلام لائی. خنسا کے شوہر انتقال کر گئے. خنسا نے اپنے 4 بچوں کو پالا پوسا بڑا کیا. سن 16 ہجری میں ایک جنگ ہوئی. اس جنگ کا نام تھا جنگ قادسیہ، جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہوئی. بڑی مارکۃ العلا جنگ تھی. اس جنگ کے اندر خنسا اپنے 4 بیٹوں کو بھیجتی ہے، ان کو نصیحت کرتی ہے اور کہتی ہے کہ اے میرے بیٹو، جس طرح تمہاری ماں ایک ہے اسی طرح تمہارا باپ بھی ایک ہے. اللہ کی قسم تمہاری ماں نے تمہارے باپ کی امانت میں خیانت نہیں کی ہے. میں نے تمہارے باپ کے علاوہ کسی کا منہ نہیں دیکھا ہے. یعنی تم سب جس طرح ایک ماں کے بیٹے ہو اسی طرح تم سب کا باپ بھی ایک ہی ہے. اپنی ماں پر کبھی شک مت کرنا. اے میرے بیٹو، یہ جنگ ہو رہی ہے، محمد رسول اللہ کا پرچم گرنے نہ پائے. ایک ایک کر کے سب شہید ہو جانا. اس دنیا میں نہیں تو آخرت میں جنت کے دروازے پر میری تم سے ملاقات ہوگی. اے میرے بیٹو، میری بات کو یاد رکھنا. قتل ہو جانا گوارا کر لینا لیکن پیٹھ مت دکھانا. اپنے بیٹوں کو نصیحت کی اور جنگ کے اندر بھیج دیا. پہلا بیٹا میدان جنگ میں شہید، دوسرے نے تلوار سنبھال لی. دوسرا بیٹا میدان جنگ میں شہید، تیسرے نے مارکا سنبھال لیا. تیسرا بیٹا میدان جنگ میں شہید، چوتھے نے میدان سنبھال لیا. چوتھا بیٹا بھی میدان جنگ میں شہید. خبر آتی ہے خنسا کے پاس، اے خنسا تیرے 4 بیٹے قتل کر دیے گئے، 4 بیٹے شہید ہو گئے. مومن بتاتا ہوں کسے کہتے ہیں. جب ایمان نہیں تھا تو کہتی تھی اے سورج تو کیوں نکلتا ہے؟ مجھے صخر کی یاد آ جاتی ہے. اے سورج تو کیوں چھپ جاتا ہے؟ مجھے میرے بھائی کی صخر کی یاد دلاتا ہے. جب کافر تھی تو یہ کہتی تھی. جب ایمان لے آئی اور آج 4 بیٹے قتل ہو گئے، شہید ہو گئے، تو اس کے منہ سے کیا نکلا؟ میرے 4 بیٹے شہید ہو گئے، میدان جنگ میں قتل کر دیے گئے. ہاں، مسکراتی ہے اور آسمان پر نظریں ڈال کر کہتی ہے الحمدللہ الذی شرفنی بقتل. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے
جس نے مجھے میرے بیٹوں کی شہادت سے مشرف کیا ہے، ہر قسم کی تعریف اس اللہ کے لیے جس نے مجھے میرے بیٹوں کی شہادت سے نوازا ہے۔ اے اللہ، کل قیامت کے دن جب میرے بیٹے جنت میں جائیں تو اس کے ساتھ ان کی ماں کو بھی بھیجنا، اس لیے کہ میں نے بھی بہت کچھ کھویا ہے۔ مجھے امید ہے کہ قیامت کے دن میرے بیٹے میرے ساتھ جمع ہوں گے اور ایک ساتھ ہم جنت کے اندر جائیں گے۔ یہ ایمان کا تقاضا تھا۔ کل تک اپنے بھائی کی یاد میں پاگل تھی، لیکن آج اپنے بیٹوں کے قتل کی خوشخبری سنتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کر رہی ہے۔ مومن وہ ہوتا ہے جو موت کو قریب دیکھتا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور اس کا ایمان تازہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میری ملاقات رب سے ہو رہی ہے۔ تو میرے بھائیوں، 2 گھنٹے کی تقریر میں نے یہ باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ اس وقت ملک کی حالات بڑے ناگفتہ بے ہیں، اس لیے میرے پاس نوٹس پہ نوٹس آئے ہوئے ہیں۔ مجھے ویدوں کے منتر اور رامائن اور گیتا کے شلوک پڑھنے کی اجازت بالکل نہیں ہے، کسی بھی جلسے میں نہیں ہے۔ مجھ سے باقاعدہ یہ بات لکھوا لی گئی ہے میرے بھائیوں، اور اس پر بھی سب سے زیادہ ان یوٹیوب چینل والوں نے میری شکل یوگی اور مودی کے فوٹو کے ساتھ تھمبل بنا کر پیش کرنا، میرا فوٹو بنا کر اور ننگی لڑکیوں کو دکھا بے پردہ۔ ارے بے وقوف پاگلوں سے پوچھو کہ میں بے پردگی پہ بول رہا ہوں تو تم چڈی اور بلاؤز پہنی ہوئی لڑکی کا فوٹو بناؤ گے؟ غور کرو، اپنا چینل چلانے کے لیے یہ کس حد تک گر سکتے ہیں، یہ بھی حرام کی کمائی ہے۔ اپنے چینل پر ننگی لڑکی کا فوٹو بناؤ اور مولانا کا فوٹو بنا کر جو پیسے تم کما رہے ہو، حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ رب کعبہ کی قسم حرام ہے تمہارے لیے کمائی۔ شرم آنی چاہیے تمہیں، شرم آنی چاہیے۔ اس وقت بنگال میں، آپ تو جانتے ہیں بنگال میں ہماری پوزیشن کیا ہے۔ بنگال کے اندر جو ہم نے پرچار کیا تھا، اور ممتا، میں جانتا تھا کہ اگر یہ بھی چلا گیا تو پھر تو معاملہ گڑبڑ ہو گیا، تو مجھے کسی نے کچھ نہیں کہا اور میں ویسے ہی ممتا کے بارے میں بولنے لگا۔ اتنا بولا کہ ممتا بھی خوش، اس کا بھتیجا بھی خوش، ایک دن بلایا، بات چیت ہوئی اور سب کچھ فائنل ہوئے۔ کبھی کبھی غصہ آتا ہے ان چینل والوں کے خلاف بنگال میں کیس کر دوں، اور مجھے غصہ کبھی بھی آ گیا تو میں کیس کر بھی دوں گا، اور بنگال میں جواب دیتے دیتے آپ لوگ پریشان ہو جائیں گے۔ میری تصویر کے ساتھ ساتھ آپ نہ تو کسی لڑکی کا فوٹو بنائیں گے، نہ کسی سیاسی لیڈر کا فوٹو بنائیں گے۔ آپ جلسے، اب جیسے آج کی تقریر ہے، آپ ڈالیے، اس کا موضوع ڈالیے، آپ موت مومن کی نگاہ میں، موت مومن کی نظر میں، یہ ڈالیے آپ۔ اب آپ اس کو نہیں ڈالیں گے کیونکہ اس میں آپ کی انکم نہیں ہے۔ اب آپ کیا ڈالیں گے؟ مولانا جرجیس نے جو بولا ہے، کیا بولا ہے؟ ہٹلر اور حجاج ابن یوسف کی شکل میں پیش کیا جائے گا۔ اب اس کو کٹنگ کر کے ڈالا جائے گا کہ مولانا جرجیس نے بولا مودی کو ہٹلر۔ تمہارے اکاؤنٹ میں تو آ جائیں گے 10,000 روپیہ، لیکن مولوی جرجیس کے اوپر ایک کیس ٹھک جائے گا اتر پردیش کی عدالت میں۔ اسی لیے میں نے کہا کہ تمہارے اس حرامی پنے سے میں پریشان ہو چکا ہوں، بلکہ یہ کہوں کہ تمہارے سور پنے سے میں پریشان ہو چکا ہوں تو غلط نہیں ہے۔ اس لیے میں نے بینڈ لگا دیا ہے۔ میں نے ان سے کہا تھا کہ بند کر دو، اگر میں وہاں بیٹھا تھا مجھے دکھا نہیں، دکھا ہوتا تو اسی وقت میں بند کروا دیتا۔ یہاں بیٹھا اور بولنا شروع کیا تب ہم کو پتا چلا، اور آئندہ بھی میں کسی جلسے میں پرمیشن دوں گا نہیں۔ آپ لوگ کسی بھی میرے جلسے میں چینل لے کے نہیں آئیں گے، میں لگانے نہیں دوں گا۔ مجھے اپنے آپ کو بچانا ہے، اپنے آپ کو سیف رکھنا ہے۔ میرے بھائیوں، اس وقت کچھ ہی لوگ تو رہ گئے بولنے والے، اگر ان پر بھی پابندی لگا دی گئی تو بھائیوں کوئی ملے گا نہیں آپ کو۔ میں جانتا ہوں کہ کورٹ سے میں باعزت بری ہو جاؤں گا، میں معلوم ہے کہ کوئی میرے خلاف ثبوت پیش نہیں کر سکتا، لیکن کورٹ سے باعزت بری ہونے کے بعد کب یہ فیصلہ ملے گا؟ 10 سال کے بعد سپریم کورٹ سنائے گی مولانا جرجیس کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ملا، باعزت بری، یعنی 10 سال تو جرجیس صاحب کے بیکار ہو گئے۔ مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ کیس ہوں گے، ڈر اس بات کا ہے کہ 10 سال برباد ہو جائیں گے۔ آپ دیکھ لیجئے اس دنیا میں لوگ آج کل ڈر ہم نہیں، وہ ہاردک پٹیل جیسا انسان ڈر گیا، دیکھ لیجئے آپ، ہاردک پٹیل جیسا آدمی ڈر گیا ہے اس ای ڈی کے چھاپوں سے، اس سے، اور فوراً جا کر بی جے پی میں چلا گیا۔ اب میں کہہ دوں صاف طور پہ، گنگا میں نہا لیا اور پاپ دھل گئے۔ ہر کوئی آدمی اعظم خان کی طرح ہمت والا تھوڑی ہے، ہمت دار تھوڑی ہے کہ 27 مہینے جیل میں رہنا گوارا کر لیا، لیکن کسی دوسرے کے تلوے چاٹنا گوارا نہیں کیا۔ ہر آدمی ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو میرے پیار، اب دیکھیے، مجھے بول تو گیا ہوں، اب ڈر لگتا ہے کہ اتنی بھی کٹنگ کر کے یہ لوگ پیش نہ کریں۔ بڑے ماہر ہوتے ہیں یہ لوگ،
میں نظر رکھوں گا ان تمام چیزوں پر. اور یاد رکھیے اگر یہ چیزیں آ گئی تو اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں, اور آپ جانتے کہ میں اللہ کی قسم جھوٹی نہیں کھاتا ہوں, اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں کیس کروں گا. اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں کیس کر دوں گا. اگر کسی چینل کی وجہ سے میرے اوپر کیس ہوا تو اس چینل کے خلاف میں کیس کروں گا. اللہ کی قسم میں کیس کروں گا. آپ جتنا کماتے نہیں اس سے 20 گنا زیادہ میں آپ کو خرچ کرواؤں گا کورٹ آف کچہری میں مقدمے چلوا کر, کیونکہ ہم نے آپ کو اجازت نہیں دی ہے میری تقریریں پیش کرنے کی. آپ بلا اجازت دے رہے ہو. یہ بھی میرا پوائنٹ مضبوط رہے گا, اسی پوائنٹ میں لڑکے کیس کر دوں گا تمہارے اوپر. اتنا یاد رکھیے گا. تو یہ چند باتیں میں نے رکھی ہیں. مصلحت سے کام لیجئے مسلمانوں. اس وقت دور اندیشی کی ضرورت ہے, آپ کے ملنے کی ضرورت ہے. حنفی, دیوبندی, بریلوی, شیعہ, سنی چھوڑ کر ایک پلیٹ فارم پہ آنے کی ضرورت ہے. حالات اس اسٹیج پر پہنچے ہوئے ہیں کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہماری مسجدوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اور افسوس یہ ہے کہ میں نے سنا کہ آپ کے اس علاقے کے اندر 6 کروڑ روپے لوگ ہار گئے. چلو بھر پانی میں ڈوب کے مر جانا چاہیے. مولانا صاحب اتنی باریک بات کس نے بتائی ہے؟ سب چیزوں پہ نظر رکھتا ہوں, غور کرو. کس میں ہارے وہ سب جانتا ہوں میں, آپ سمجھ گئے. لیکن تعجب اس بات پر ہے کہ جہاں ہماری اس وقت یہ دردشا ہو رہی ہے, جہاں دلی کے اندر ہمارے مکانوں پر بلڈوزر چلائے گئے اور جمعیت علماء اور تمام جماعتوں نے مل کر یہ کہا کہ اس وقت مسلمان نئے کپڑے نہ پہنے, عید کی نماز بس پڑھنے جائیں اور خوشیاں نہ منائیں. کیونکہ ہم کیسے خوشیاں منائیں, ہم کیسے کہیں کہ عید کا دن خوشی کا دن ہے کہ ہمارے مسلمانوں کے بچوں کے سروں سے چھت چھین لی گئی ہو, جہاں حالات ہمارے اس پوزیشن پر آ چکے ہوں اور وہاں تمہیں جوا کھیلنے سے فرصت نہیں مل رہی ہے. 6 کروڑ کی رقم تم ہار رہے ہو. سگوڑی والوں تم مر چکے ہو. مولانا جرجیس مرے ہوئے لوگوں سے خطاب کر رہا ہے, مردہ قوم سے خطاب کر رہا ہے, آئی سی یو پر لیٹی ہوئی قوم سے خطاب کر رہا ہے, وینٹیلیٹر پر لیٹی ہوئی قوم سے خطاب کر رہا ہے. پتہ نہیں کب ڈاکٹر آلہ اس کے سینے پر رکھ کے کہہ دے یہ قوم مر چکی ہے. میں مرے ہوئے لوگوں سے خطاب کر رہا ہوں. ان حالات میں تم 6 کروڑ روپے ہار رہے ہو, ان حالات میں تم جوا کھیل رہے ہو. شرم تمہیں نہیں آتی اور اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہو, شرم نہیں آتی تمہیں. وہاں تو لنگی پنڈلی سے نیچے نہیں کر رہے ہیں, کہتے کہ ہمارے نبی کی سنت ہے, میں جاؤں گا تو ایسے ہی جاؤں گا, وہ بات کریں یا نہ کریں. وہاں زمین کا گرا ہوا لقمہ اٹھا کے کھا رہے ہیں بادشاہ کے سامنے, پرواہ نہیں مجھے کیا سوچتا ہے, لیکن میں رسول اللہ کی سنت کو ہم مردہ نہیں کر سکتے ہیں, سنت کو ہم زندہ رکھیں گے. اور تم نبی کے حرام کی ہوئی چیزوں کو نہیں چھوڑ پا رہے ہو. انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام, شراب و جوا یہ سب حرام ہے اور تم کھیل رہے ہو. آئی سی یو پر لیٹی ہوئی قوم اور وینٹیلیٹر پر لیٹی ہوئی قوم ہے. اپنے آپ کو زندہ کرو, زندہ قوم بنو, غیرت مند قوم بنو, نبی کی سنتوں کو زندہ کرو, اسلام پر پھر سے عمل پیرا ہو جاؤ. اور اس عقبہ ابن نافع کی طرح جس نے افریقہ میں گھس کر چاروں طرف جب اسلام پھیلا دیا تو سامنے سمندر آ گیا, کہنے لگا وضو بنایا سمندر کے پانی سے اور وضو کیا, اور 1,500 اپنے نوجوان ساتھیوں کو اپنے پیچھے کھڑے کر کے عقبہ ابن نافع نے نماز پڑھائی. اور پھر اللہ سے دعا کی, اللہ میں نے پورے افریقہ میں اسلام پھیلا دیا, سامنے اسلام, سامنے اسلام, دائیں اسلام, بائیں اسلام, دائیں اسلام, پیچھے اسلام, سامنے سمندر ہے. اے اللہ مجھے معلوم نہیں اس سمندر کو کراس کرنے کے بعد بھی کوئی ملک آباد ہے یا نہیں. اگر مجھے پتا چل جائے کہ اس سمندر کو پار کرنے کے بعد بھی کوئی ملک ہے, تیری کوئی مخلوق زندہ ہے, تو میں اپنے گھوڑوں کو سمندر میں ڈال دوں گا اور اس وقت تک نہیں رکوں گا جب تک کہ اس ملک میں بھی تیرے نبی کا جھنڈا نہ لہرا دوں. لیکن ہمیں معلوم نہیں ہے, جن کے حوصلے یہ تھے آج جوئے میں کھیل کھیل کر 6 کروڑ کی رقم ہار کر تم اپنے آپ کو زندہ سمجھتے ہو. نہیں, تم مر چکے ہو, مر چکے ہو. آئندہ جب میں آپ کی بستی میں آؤں تو مجھے زندہ لوگ چاہیے, مرے ہوئے لوگ نہیں, زندہ قوم چاہیے. زندوں کو غصہ آتا ہے, مردوں کو غصہ نہیں آتا ہے. آپ کو غصہ آنا چاہیے کیونکہ زندوں کو غصہ آتا ہے, مردوں کو نہیں. غصہ آپ کو
اس بات پر آنا چاہیے کہ آپ کا بیٹا رات کے 12 بجے گھر کیوں آ رہا ہے. آپ کو غصہ اس بات پہ آنا چاہیے کہ آپ کی بیٹی غیر مردوں کے ساتھ روزانہ موبائل پر اتنی لمبی گفتگو کیوں کرتی ہے, واٹس ایپ کیوں چلاتی ہے, فیس بک کیوں چلا رہی ہے, میسنجر کیوں چلا رہی ہے, اکیلی گھر سے اسکول جاتی ہے اور اکیلی آتی ہے اور کو ایجوکیشن میں پڑھ رہی ہے. غصہ آپ کو اس بات پہ آنا چاہیے, غصہ آنا چاہیے. غصہ زندوں کو آتا ہے, مردوں کو نہیں. غصہ آنا چاہیے لیکن غلط بات پر غصہ نہیں, صحیح بات پر غصہ آنا چاہیے. یہ صحیح بات ہے. آپ کی بیٹی کیوں جائے گی باہر, کیوں غیر مردوں سے بات کرے گی, کیوں غیر مردوں کے ساتھ بیٹھ کے پڑھے گی؟ غصہ یہاں آنا چاہیے. غصہ آپ کو آ رہا ہے مسجد کے امام کے اوپر, امام صاحب 5 منٹ لیٹ ہو گئے, آپ کو حرام کی تنخواہ ملتی ہے. 1 بجے نماز ہوتی ہے ظہر کی, 1:05 پہ آئے ہو, تمہیں حرام کی تنخواہ لیتے ہو. آپ کو غصہ اس امام کے اوپر آ رہا ہے جو آپ کو ناجائز غصہ ہے. امام کو پیشاب نہیں لگ سکتا ہے, امام کو لیٹرین نہیں لگ سکتی ہے, امام کا پیٹ میں درد نہیں ہو سکتا ہے, امام کو کیا مجبوری نہیں آ سکتی ہے. آپ غصہ امام پر اتار رہے ہیں, جبکہ غصہ اتارنا چاہیے آپ کو اپنی بیوی پر, غصہ اتارنا چاہیے آپ کو اپنی اولاد پر, غصہ اتارنا چاہیے اپنے شرابی بیٹے پر. آپ غصہ اتار رہے ہیں امام کے اوپر. میرے بھائیوں, غصہ آنا چاہیے. غصہ زندوں کو آتا ہے, غصہ مردوں کو نہیں آتا ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ بار الہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے, ہمارے گناہوں کو بخش دے, ہم جمیع مسلمانوں پر رحم فرما. بار الہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے اندر زندگی پیدا فرما دے, ایمان کی رمق پیدا فرما دے, ایمان کو عصر نو دوبارہ ہمارے اندر زندہ کر دے, نبی کی سنتوں کو زندہ کرنے والا بنا دے. بار الہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ, اسلام پہ زندہ رکھنا, اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا. ساتھ ہی ساتھ ایک اور اعلان کر دیتا ہوں میرے بھائیوں, میں رخصت, میری تقریر ختم ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بات اور سن لیجیے. اللہ کے نبی کا فرمان ہے, اِنَّا أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُصَفِّحُونَ. دنیا میں سب سے زیادہ اللہ کے ہاں قیامت کے دن آخرت میں سب سے زیادہ سخت عذاب اس کو دیا جائے گا جو دنیا میں تصویریں کھینچتا ہوگا, فوٹو کھینچتا ہوگا, تصویریں کھینچتا ہوگا. اس کو قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب ہوگا. اس حدیث کو سنانے کے بعد میں آپ کو پوری طریقے سے بینڈ کرتا ہوں کہ میری تقریر کے ختم ہونے کے بعد کوئی بھی آدمی میرے ساتھ سیلفی نہیں لے گا, کوئی بھی آدمی میرا فوٹو نہیں کھینچے گا. اگر اس حدیث کے سنانے کے بعد بھی اگر کسی نے میرے ساتھ سیلفی لی تو وہ خود گناہگار ہوگا. میں بری ذمہ ہوں کیونکہ میں نے یہ حدیث سنا کر منع کر دیا سختی سے. اور ہاتھ ملانے کا چکر نہیں رکھیے گا, محبت دل سے ہوتی ہے. ہم دل سے آپ کو دعاؤں میں یاد رکھیں گے, آپ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. پروگرام ختم ہے, آپ جا سکتے ہیں. شکریہ. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہ جب تک زندہ رکھ اسلام پہ رکھنا, اور جب خاتمہ ہو تو ایمان پر. وما علینا الا البلاغ المبین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.